میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کی تیاری کر لو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ اسی قیامت کی تیاری کے حوالے سے اور لوگوں میں جاگرکتا پیدا کرنے کے لیے یہ درس سجایا جاتا ہے تاکہ یاد دہانی ہو سکے، تذکیر ہو سکے، لوگوں کی تنبیہ ہو سکے، بتایا جا سکے کہ بہت ساری چیزیں انسان جانتا اور بوجھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کے فوائد و ثمرات اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن وہ سستی اور غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی آدمی اسے یاد دلاتا ہے، اس کی تنبیہ کرتا ہے، خیرخواہانہ انداز میں اس کو آگاہ کرتا ہے، تو پھر وہ چوکنا ہوتا ہے اور پھر وہ عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے اور عمل پیرا ہو بھی جاتا ہے۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرو اللہ سے اور کل قیامت کی تیاری کرو، قیامت کے دن کی تیاری پر جٹ جاؤ۔ اور اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہی تو ہے یہ کہ اس نے ہمیں مکمل ایک مہینہ رمضان کا دیا ہے تاکہ ہم 11 مہینوں میں جب زندگی کی پٹری پر جب ہم چلتے ہیں، جو خامیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس میں جو کمیاں آتی ہیں، ان تمام کمیوں کو ہم پورا کر سکیں، اس کی بھرپائی کر سکیں اور مزید اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم تلاش کرتے ہوئے اس کی رحمت کو پا سکیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج جو گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ جوانوں اور نوجوانوں سے خطاب ہے اور پیغام نبوی ہے۔ یہ زبان میری ہے مگر پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور میں آپ کے سامنے جوانوں اور نوجوانوں کے بیچ 3 حدیثیں رکھوں گا اور ان 3 حدیثوں کو پڑھ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور تمام سامعین و ناظرین کو بھی سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، نوجوانوں یا جوانوں کہنے سے یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صرف جو مرد حضرات ہیں اور عورتیں اس سے خالی ہیں، نہ، یہ ہماری دیکھیے شریعت میں جب بھی مخاطب کیا ہے تو اگرچہ وہ مرد حضرات کو مخاطب کرتا ہے لیکن اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، الا یہ کہ کوئی خاص پہلو ہو تو اس سے ہٹ کر کے جب عام گفتگو ہوتی ہے تو مرد حضرات کے ساتھ ہی ساتھ خواتین، بچیاں، مائیں اور بہنیں بھی اس میں برابر کی شریک ہوتی ہیں اور شامل ہوتی ہیں۔ سب سے میں مخاطب ہوں۔ میرے بھائی دوستوں، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی کیا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے، اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان تمام نعمتوں کے تئیں ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی طرف نشاندہی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں۔ اب نصیحت کیا ہے ذرا غور کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی اگر تمہارے پاس یہ 5 نعمتیں ہیں، یہ 5 قیمتی اشیاء تمہارے پاس موجود ہیں، اللہ رب العزت نے یہ 5 چیزیں اگر تمہیں دی ہیں، اس سے تم محظوظ ہو رہے ہو، تو یاد رکھو قبل اس کے کہ یہ نعمت چھن جائے اس کا صحیح استعمال کر لو، اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا لو اور اس کی خوبیوں سے مکمل طور پر اپنے دامن کو بھر لو قبل اس کے کہ یہ نعمتیں چھن جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، شبابک قبل حرمک۔ جو نقطہ آج سمجھانا ہے، مخاطب کس سے ہیں؟ نوجوانوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، نوجوان اور جوان، آپ یاد رکھیں، جملہ گفتگو اور سمجھیں تو یہ ہے کہ بلوغت سے لے کر کے 40 والے جو افراد ہیں یہ خصوصاً مخاطب ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد والے مخاطب نہیں ہیں، نبوت 40 کے بعد ملی تھی۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے کی آمد سے پہلے، قبل اس کے کہ آپ بڑھاپا سے 2-4 ہو جائیں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس جوانی کے ایام میں ان اوقات کو، بات آ گئی اوقات کی، تو دیکھیں اوقات کی قدر و قیمت کا احساس شاید سب کو ہے، مانتے سب ہیں، اوقات بڑی ہی اہم شے ہے، انمول شے ہے،
اور اس کی کتنی قدر و قیمت ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ وقت کو کتنا اہم کیوں نہ جانیں، لیکن جب تک آپ اپنے ان اوقات کے لیے کوئی ٹارگٹ، کوئی نشان اور اسی طرح سے کوئی ہدف یا کوئی مقصد متعین نہ کریں، تب تک آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، تو یقین جانیں اس سمجھ کے باوجود بھی آپ وقت سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اور وہ قوم اور وہ جماعت اور وہ افراد، وہ اشخاص، وہ لوگ وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے جن کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو، جن کا کوئی مقصد اور ہدف نہ ہو۔ وہی لوگ وقت سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں جن لوگوں کے سامنے کوئی مقصد ہو۔ مقصد جب سامنے ہوتا ہے تو پھر انسان وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، پھر وقت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ جب ایک انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو پھر اس کے ہاں وقت کی اہمیت نہیں شمار کی جاتی ہے، اگرچہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وقت بڑی اہم شے ہے۔ وقت کی قدر و قیمت کی جن لوگوں نے نہیں سمجھا، وہ قوم نیست و نابود ہو گئی، ان قوموں کا کوئی نشان نہیں رہا، اور ایسے لوگوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ جن لوگوں نے قدر و قیمت کو سمجھا وقت کی، یقین جانیں آج بھی دنیا ان کا نام لینے پر مجبور ہے، اور ان کا نام سنہری انداز سے، سنہری الفاظ سے لکھنے پر وہ مجبور ہے، اور لکھتا ہے اور شوق سے لکھتا ہے۔ رحمہ اللہ کہنے پر وہ مجبور ہے اور شوق سے کہتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ائمہ اربعہ کو کون بھول سکتا ہے؟ اسی طرح سے دیگر ائمہ کو کون بھول سکتا ہے؟ اسی طرح اس سے پہلے آپ چلے جائیں صحابہ کرام کو کون بھول سکتا ہے؟ ان کی خدمات کو کون بھول سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھا، اور ان کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک ہدف تھا، اور ہدف میرے بھائی دوستو بھی متعین کرنا ضروری ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم ہدف، سب سے اہم مقصد اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، اور آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور آخرت کے سنوارنے کی پر ایک انسان کو توجہ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا بنیادی مقصد اگر ہمارے سامنے ہو تو وہ رضائے الہی اور فکر آخرت ہونی چاہیے۔ کیسے ہم اپنے آخرت کو سجائیں گے، سنواریں گے، کون سے وہ اعمال ہیں جن اعمال کو کر کے، کون سی وہ حرکات ہیں اور سکنات ہیں، کون سے وہ افعال ہیں جن اعمال اور افعال کو کر کے ہم اللہ رب العزت کو خوش کر سکیں گے، اس کی رضا حاصل کر سکیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ایک مسلمان، ایک مومن کے پاس جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ رضائے الہی کا حصول۔ اور جس بندے کی زندگی میں یہ نقطہ گھر کر جائے، یقین جانیں اس کے ہاں وقت کی جو قدر و قیمت ہوگی اس کا اندازہ ہم اور آپ شاید نہ کر سکیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، چاہے وہ بچے کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، جوان ہوں، یا جو ہے شیوخ حضرات ہوں، ان تمام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ ان کی زندگیوں میں انہیں تجارت کرتا ہوا تو پائیں گے، انہیں جو ہے جہاد میں جاتا ہوا تو پائیں گے، انہیں گھر کے کام کاج کرتا ہوا تو پائیں گے، انہیں پڑھتا اور لکھتا ہوا تو پائیں گے، انہیں تعلیم حاصل کرتا ہوا تو پائیں گے، مگر انہیں لہو و لعب اور کھیل کود میں اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہوا نہیں پائیں گے۔ وہ اگر کھیل بھی کھیلیں گے، وہ اگر کوئی کھیل بھی کھیلیں گے تو ایسا کھیل کھیلیں گے جس میں ان کا دنیاوی بھی فائدہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اخروی فائدے سے وہ کم کا سودا نہیں کرتے۔ وہ جو بھی سودا کرتے تھے ان کے بچے بھی جو سودا کرتے تھے، ان کے سودے میں میرے بھائی دوستو اس سے کم کا کوئی سودا نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ رب العزت کی رضا مطلوب اور مقصود نہ ہو۔ وہ تیر اندازی کرتے تھے، وہ گھوڑ سواری کرتے تھے، اور جو کچھ بھی کرتے تھے ان میں دو مقصد ہوتے تھے۔ ایک طرف تو وہ کھیل کود کا سامان بھی ہو جائے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم نقطہ جو ہوتا تھا وہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے دین کی بقا اور اس کا تحفظ، اس کے دین کی بقا اور اس کا تحفظ، یہ بنیادی نقطہ ہونا چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کو، ہم چاہے بچے کی شکل میں ہوں، نوجوان کی شکل میں ہوں یا جوان کی شکل میں ہوں، سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ جو نقطہ ہونا چاہیے، جو ہدف ہونا چاہیے، اس ہدف میں کہتا ہوں دو جز ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا، دوسری اللہ رب العزت کے دین کی تحفظ کی ذمہ داری، اس کا احساس۔ یہ دو مقصد لے کر کے اگر ہم سانس اپنی لیتے رہیں
اور میرے بھائی دوستوں ہم اس دھرتی پر اگر چل پھر رہے ہوں ان دو بنیادی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ یقین جانیں ہمارے اوقات پورے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک سارے کے سارے اوقات اگرچہ ہم سو رہے ہوں گے یہ عبادت شمار ہوں گے، یہ عبادت شمار ہوں گے، کیونکہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اگر ایک انسان سونا اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ چاق و چوبند ہو سکے، نشاط اس کے اندر پیدا ہو سکے، اس کے اندر جسم میں ایک روح پیدا ہو سکے جس سے وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کے دین کے تحفظ کے کام آ سکے، اللہ رب العزت کے دین کے اور اسی طرح سے اس کی خوشنودی کے یا اس کے بندوں کی خبرگیری کے، خیرخواہی کے اور دین کے اور فی سبیل اللہ کے ان تمام کاموں میں ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو چاق و چوبند بھی ہونا چاہیے، اسے حساس و بساس بھی ہونا چاہیے، نشاط و طاقت و قوت بھی آنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے اسے کھانے کی بھی ضرورت ہے، اسے پینے کی بھی ضرورت ہے، اسے غذائی چیزوں کے استعمال کی بھی ضرورت ہے، اسے سونے کی بھی ضرورت ہے۔ میرے بھائی دوستو اگر ان حسن نیت کے ساتھ، ان غرض و غایت کے ساتھ، ان مقصد اصلی کو بنیاد بنا کر کے اگر ایک آدمی دنیاوی یہ کام بھی کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت بھی اللہ رب العزت کے لیے ہو سکتی ہے، مگر کب؟ جب تجارت کو وہ مال کے حصول کے لیے کرے اور سچائی کے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ عبادت کر رہے ہوں، ان عبادات کو کرتے ہوئے اگر آپ کی نیت مخلص ہو، آپ کی نیت میں اخلاص ہو تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کی خاطر میں تجارت کر رہا ہوں تاکہ میں اس مال کے ذریعے سے اپنے بچوں کی صحیح انداز میں کفالت کر سکوں، تاکہ بچے بھوک اور اسی طرح سے بھیک وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے راستوں میں وہ پیسے کام آ سکیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اور وقت کی قدر و قیمت کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہو، جن کے سامنے کوئی ہدف ہو، جن کے سامنے کوئی مقصد ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بڑھاپے کی آمد سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھیں۔ میں جوانی کی بات کر رہا تھا اور جوانی ہی پہ مجھے بات کرنی ہے، لیکن میں حدیث پوری کر دوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا وصحۃ قبل سقمک، اور اسی طرح سے اپنی صحت و تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک انسان جب تک صحت مند ہے تب تک اس کی وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، وہ اچھے اعمال بھی کر سکتا ہے، برے افعال بھی کر سکتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن اچھے اعمال کرنے سے دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ برے اعمال کرنے سے نہ وہ دنیا کا ہوگا نہ وہ آخرت کا ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ صحت و تندرستی یہ ایک غنیمت، اس کو غنیمت سمجھا جائے، ایک انمول نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ ایک عطیہ ہے، اس کا فضل خاص سے یہ ملی ہوئی ہے، اور یہ اس کی امانت بھی ہے، یہ امانت بھی ہے۔ اور ہر امانت کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ اس لیے اپنے صحت کے رہتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کو اللہ رب العزت کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کی خاطر استعمال کیا جائے، اللہ کے بندوں کی ہیلپ کے لیے، اس کی مدد کے لیے، ان کی نصرت و تائید، ان کی نصرت کے لیے، ان کی خیرخواہی کے لیے ان کو بھی استعمال کیا جائے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ نمبر 3 ہے وغناءک قبل فقرک، اسی طرح سے اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے، امیر بنایا ہے، تو غریبی سے پہلے اسے غنیمت سمجھیں۔ اور آپ دیکھیں ہم اور آپ نے اس چھوٹی عمر میں بھی ہم اور آپ نے یہ پایا ہوگا، یہ دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، بہتیرے جگہوں پر ہم نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، ٹی وی چینلوں پر دیکھا ہوگا کہ کتنے امیر سے امیر ترین لوگ تھے، وہ غریب، فقیر اور قلاش ہو گئے، یہاں تک کہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور آپ نے کتنے غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور قلاشوں کو دیکھا ہوگا جو کل بھیک مانگا کرتے تھے، آج وہ دوسروں کو دائیں بائیں کر رہے ہیں، آج ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور ایسی بلڈنگیں ہیں اور ایسی گاڑیاں ہیں کہ دیکھ کر انسان احساس کرے اور رشک کرنے لگے۔ بھائی دوستوں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ امیری غریبی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کب کس کو امیر کر دے، کب کس کو غریب بنا دے، کب غریب کو امیر اور کب امیر کو غریب بنا دے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو کچھ پیسے دیے ہیں، کچھ مال و دولت دیا ہے، کچھ مال و زر دیا ہے، اسی طرح سے مال و پراپرٹیاں ہیں اور دیگر چیزیں مال کی شکل میں، جو کچھ بھی آپ کے پاس نعمت اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، ان کو ان کے ضائع ہونے سے پہلے، ان کے برباد ہونے سے پہلے، ان کے چھین جانے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔
اسے اللہ کے راستوں میں خرچ کریں، اسے اس جگہ پر خرچ کریں جو اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہے، اسے اس کا صحیح استعمال کریں۔ دیکھیں، مال کا حاصل کرنا یہ اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، اور مال جب حاصل ہو جائے تو اس کے خرچ کرنے کے بھی آداب ہیں، خرچ کرنے کے ڈبل آداب ہیں۔ اور حصول کا جو مسئلہ ہے اس میں حتی الامکان ایک انسان کو حرام سے اجتناب کرنا ہے، حتی الامکان نہیں بلکہ مکمل طور پر ہر حال میں حرام سے اجتناب کرنا اور بچنا ہے۔ ہر حال میں رزق حلال کی تلاش ضروری ہے، حلال مال ہی کا حصول ضروری ہے، حرام مال سے بچنا ہی بچنا ہے۔ ایک مومن حرام مال کے قریب نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اور حرام مال سے پلا ہوا جسم، حدیث مصطفیٰ کو اگر بغور پڑھا جائے تو وہ جسم زیادہ مستحق ہے کہاں کا؟ جہنم کا۔ میرے بھائی دوستو، تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے غنا اور مالداری دی ہے تو قبل اس کے کہ آدمی فقیر خلاص ہو جائے اس کو غنیمت سمجھیں، اسے صحیح استعمال کریں، رب کی رضا کی خاطر استعمال کریں۔ اپنے آپ پر بھی خرچ کریں تو ذرا پرکھیں کہ یہ استعمال مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ اگر مناسب ہے ضرور استعمال کریں، بخل سے ہرگز کام نہ لیں، بخل سے بھی بچیں، اسراف سے بھی بچیں، بلا وجہ بھی نہ خرچ کریں۔ اگر 1 روپے سے کام ہو جائے تو 1 روپے 5 پیسے خرچ نہ کریں، وہ 5 پیسہ ضائع آپ کر رہے ہیں، وہ اسراف سے کام لے رہے ہیں۔ اور میرے بھائی دوستو، بلا وجہ خرچ کرنا، بلا وجہ خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے، اور تبذیر کرنے والے مبذر کہلاتے ہیں، اور مبذر کو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذر جو ہوتے ہیں جو بلا وجہ خرچ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ضرورت پر خرچ کیا لیکن ضرورت سے زائد خرچ کیا۔ آپ کو مثال کے طور پر ایک چیز کی ضرورت تھی اور آپ نے 1 کی جگہ 2 لے لی، یا اسی طرح سے 2 روپے سے کام چل سکتا تھا، آپ نے 2 کی جگہ 2.25 2.5 روپے خرچ کر دیا۔ تو ضرورت کے وقت ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ ہوتا ہے اسراف۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ خرچ کرنا۔ آپ کے پاس ایک موبائل ہے، دوسری موبائل آپ نے خرید لی بلا وجہ، یا اسی طرح سے آپ نے موبائل کے اندر چپ خریدی ہے تاکہ اس میں گانا لوڈ کیا جائے، بلا وجہ ہے، یہ ابذار ہے۔ ہاں، آپ نے وہی چپ خریدی ہے تاکہ اس کے اندر قرآن لوڈ کیا جائے، اس کے اندر دینی اور اصلاحی تقریریں لوڈ کی جائیں، اس کے اندر اقوال ضروری لوڈ کیے جائیں، اور اس کے اندر کچھ دینی چیزیں لوڈ کر کے خود سنی جائیں اور اپنے بچوں کو سنائی جائیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ عمل آپ کا بہتر عمل ہوا۔ لیکن وہی چپ اگر آپ نے خریدی ہے تاکہ اس کے اندر فلمیں لوڈ کی جائیں، اس کے اندر گانے لوڈ کیے جائیں، اس کے اندر چٹکلے اور مذاق قسم کی چیزیں لوڈ کی جائیں جو بے فائدہ فضول چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو لوڈ کرنے کے لیے اگر آپ نے وہ چیز خریدی ہے تو وہ ابذار ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کو زمرے میں آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ امیری اور مالداری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ٹاٹا برلا ہی ہو، امبانی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جو کچھ دیا ہے، جس حد تک دیا ہے، جس لیول پہ دیا ہے، وہ اگر بھیک مانگنے سے اپنے آپ کو بچا پا رہا ہے، یقین جانے وہ مالدار ہے۔ جو بھیک مانگنے پر مجبور نہیں ہے وہ مالدار ہے۔ مالداری کے لیے ضروری نہیں کہ بینک بیلنس اتنے ہو کہ آپ کو پتہ چلے کتنے آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، یہ ہرگز نہیں۔ اگر آپ کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے تو آپ مالدار ہیں، آپ مالدار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ من اصبح منکم معافی فی جسدہ عنده قوت یومہ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص جسد یعنی جسم کے اعتبار سے صحت و تندرستی والا ہے اور اس کے پاس 1 دن کا کھانا ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو گویا کہ اس کے پاس پوری دنیا کا مال و متاع اس کے پاس ہے۔ دنیا میں وہ خوش قسمت شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی دی ہو اور اس کے پاس 1 ٹائم 2 ٹائم کا کھانا موجود ہو۔ تو میرے بھائی دوستو، غنا کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے پاس مال کا انبار ہو، سونے کا کوئی پہاڑ ہو۔ اب بتا دوں آپ کو، مال ایک انسان کے پاس کتنا بھی ہو جائے، کتنا بھی ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ سونے کی دوسری وادی کی طلب اور تڑپ میں پریشان رہے گا۔ اس انسان کی یہ جو دنیاوی جو مالی جو بھوک ہے، یہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہوں گے اس دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں جن کے پاس
کتنے مال دولت ہے اس کا ان کے پاس حساب نہیں ہے، لیکن وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، وہ انہیں نیند نہیں آتی، اور جب بستر پر ہوتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں اس کا ڈبل کیسے ہوگا، بے چینی کے وہ شکار ہوتے ہیں، اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ان کو لازم۔ کیوں؟ کیونکہ مال و دولت ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان فطری ہے، اس سے انسان کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور یہ جو فارغ البالی ہے، جو فارغ اوقات ہیں، انہیں مشغول ہونے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ میرے بھائی دوستو، آپ کو اللہ نے کچھ وقت دیا ہے، آپ خالی ہیں، ان خالی اوقات کو غنیمت سمجھیں، جس کو اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، اچھے کام میں اپنے آپ کو لگائیں، کسی کے ساتھ خیرخواہی کرنا شروع کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ بلا وجہ یوں ہی سستی اور کاہلی اور غفلت کے شکار ہو کر کے یوں ہی چارپائی پہ پڑے ہیں، بلا وجہ بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ان اوقات کو غنیمت سمجھیں قبل اس کے کہ یہ اوقات آپ سے چھن جائیں اور آپ مشغول ہو جائیں اور پھر آپ کے پاس وقت نہ ہو سنبھلنے کا اور سنورنے کا۔ تو قبل اس کے کہ سنبھلنے کا وقت نہ ملے، اگر وقت ملا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، اور اس سنبھالنے میں دنیا بھی شامل ہے اور آخرت بھی شامل ہے، آخرت بھی شامل ہے۔ کچھ لوگ دیکھیں اپنے اوقات کو، خصوصاً جو جوانی کے ایام ہیں، ان کو کھیل کود مٹر گشتی یہاں وہاں میں صرف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر ان کے پاس اب وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ پھر میں بات دوستو یاد رکھیں، وقت ایک ایسا ہتھیار ہے، وقت ایک ایسا ہتھیار ہے، چاہے آپ اسے اپنے حق میں استعمال کر لیں، اور اگر اسے اپنے حق میں استعمال نہیں کریں گے تو وہ آپ کے خلاف استعمال میں آ جائے گا۔ الوقت کالسیف، وقت کی مثال تلوار کی سی ہے۔ اگر آپ نے تلوار کو اپنے ہاتھوں میں صحیح سنبھال کر رکھا اور مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ کر رکھا، اسے دسترس رہی، تو ظاہر سی بات ہے اس سے دشمن کا آپ مقابلہ کر کے دشمن کو ڈھیر کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ کی پکڑ اس تلوار پر صحیح نہ رہی تو دشمن آپ پر وار کر دے گا، یا تو آپ اس سے کاٹ دیں گے یا آپ اس سے کٹ جائیں گے۔ اور وقت کے ساتھ جس نے بددیانتی کی ہے، وقت کے ساتھ جس نے بددیانتی کی ہے، وقت نے بھی اس کے ساتھ اچھا بدلہ لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے اپنے اوقات کو جو مشغولیت سے پہلے کے ہیں ان کو غنیمت سمجھیں قبل اس کے کہ وہ آپ مشغول ہو جائیں اور پھر آپ کو سنبھلنے کا اور کام کرنے کا موقع نہ ملے۔ نمبر 5 ہے وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ میرے بھائیو دوستو، شبابک قبل حرمک وحیاتک قبل موتک، یہ حیات میں یہ شباب شامل ہے، جوانی شامل ہے حیات میں، لیکن جوانی کو الگ سے خاص رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی میں ایک انسان جو کرنا چاہے سو کر سکتا ہے، پہاڑ کو اٹھا کر کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک پہاڑ کو اٹھا کر کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، حالات کے رخ موڑ سکتا ہے، ہواؤں کے رخ کو موڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جوانی اور نوجوانی، اس میں جوش ہوتا ہے، اس میں جذبہ ہوتا ہے، اس میں طاقت و قوت ہوتی ہے، سوچ اور فکر کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنے آپ میں اس جوش و جذبے کے تحت کام کرنے کا جوش رکھتا ہے، ولولہ رکھتا ہے، تو جوش و ولولے سے کام ہوتا ہے، جوش و ولولے سے کام ہوتا ہے۔ اور جب انسان جوانی کے ایام میں ہوتا ہے تو جوش و ولولے کی بھرپور طور پر ہوتے ہیں، اس لیے ان ایام میں کام کرنے کے مواقع بھرپور طور پر ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کو خصوصی طور پر بڑھاپے کی آمد سے پہلے، یا اسی طرح سے بیماری کی آمد سے پہلے، یا اسی طرح سے مشغولیت کی آمد سے پہلے اسے صحیح طور پر استعمال کر لینا چاہیے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی موت سے، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھیں، یعنی موت کی آمد سے پہلے اپنے مقصد اصلی پر پہنچنے کا انتظام کرنا از حد ضروری ہے۔ جن لوگوں نے موت کی آمد سے پہلے اپنے مقصد اصلی کو پر پہنچنے کی کوشش نہ کی تو میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر ان کے پاس سوائے افسوس کے اور کیا بچے گا، سوائے حسرت اور یاس کے کیا اس کے ہاتھوں میں آ سکتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے کس کو اس بات کا علم اور پتہ ہے
کس کو اس بات کی خبر ہے کہ کب تک اس کی زندگی ہے؟ اس بات کی خبر، اس بات کا علم اور پتہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ میرے جملے پورے ہوں یا نہ ہوں، مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے، مجھے اس بات کا علم اور پتہ نہیں ہے کہ میں یہ اپنے جملے جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں، یہ جملے میں پورا کر سکتا ہوں۔ کیا مجھے اس بات کی خبر ہے؟ نہیں خبر ہے۔ ایک دقیقے کی، ایک سیکنڈ، اور سیکنڈ کو آپ ہزاروں میں تقسیم کر لیں، پھر اس لمحے کی بھی ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم کب تک ہیں، کب تک زندگی سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور کب یہ زندگی ہم سے چھین لی جائے اور ہم موت سے دوچار ہو جائیں اور روح جسم سے جدا ہو جائے۔ میرے بھائی دوستو، اس لیے ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر آن، ہر لمحہ اپنے مقصد اصلی پر نگاہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جہاز ہو یا ٹرین ہو، اس کو وقت سے پہلے اڑتا نہیں دیکھا، چلتا نہیں دیکھا، الا ماشاء اللہ۔ لیکن عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں 1-2 گھنٹہ پہلے نکل جاتے ہیں گھر سے۔ کیوں نکلتے ہیں پہلے؟ اس لیے پہلے نکلتے ہیں، چلو فلائٹ والا مسئلہ والا کہ وہاں کو 2 گھنٹہ پہلے آپ کو حاضر ہونا ہے، وہ تو ان کا قانون ہے، تو قانون کو فالو کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم 2-3 گھنٹہ پہلے نکل جاتے ہیں گھر سے۔ کیوں نکلتے ہیں؟ بیوی، ماں اور باپ، بیٹے اور جتنے گھر کے اعزاء و اقربا ہیں وہ بھی کہتے ہیں بھیا، بابو، بیٹے فلانے جلدی نکل جاؤ، 2 گھنٹہ پہلے چلے جاؤ، وہیں جا کے ویٹ کر لینا، وہیں جا کے انتظار کر لینا۔ حالانکہ محبت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس رہیں، لیکن اس چاہت کے باوجود اپنے عزیز کو 2-4 گھنٹہ پہلے گھر سے بھیج دیتے ہیں، یا ہم اپنے عزیز کو 2-4 گھنٹہ پہلے گھر سے پہلے بھیج دیتے ہیں، یا ہم خود چلے جاتے ہیں گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر کے، سکون چھوڑ کر کے۔ کیوں؟ تاکہ گاڑی چھوٹے نہ۔ یہ زندگی کی گاڑی کا عالم یہ ہے، اور آخرت کی گاڑی اگر چھوٹ گئی تو، زندگی کی گاڑی اگر چھوٹ جائے تو اس کا ریپلیسمنٹ ہے آپ کے پاس، اس کا بدل ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دقت ہوگی، تھوڑی پریشانی ہوگی، لیکن اس کا بدل آپ کے پاس ہے۔ آپ یہ فلائٹ چھوٹ گئی، دوسرے چلے جائیں، یہ ریل چھوٹ گئی، یہ گاڑی چھوٹ گئی، پٹری، یہ گاڑی نکل گئی، دوسرے چلے جائیں گے۔ آج چھوٹ گئی، کل چلے جائیں گے۔ لیکن کیا مرنے کے بعد دوبارہ پھر آ کر کے اپنے اس چھوٹے ہوئے کام کے کرنے کا موقع ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اب وہ اللہ رب العزت سے تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، مہلت چاہ رہا ہے، لیکن اب مہلت نہیں ملے گی۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها۔ اور میں بتا دوں آپ کو، جو سست ہوتے ہیں نا، وہ بعد میں آئیں گے پھر سستی کریں گے۔ اگر موقع مل جائے تو فرد محال ایسا ہوگا نہیں، لیکن آپ تصور کرو، سوچو کہ ایک لیزی شخص ہے، کام چور ہے، سست اور غافل ہے، اس کو 1 بار موقع دے دیں، 2 بار موقع دے دیں، 3 بار موقع دے دیں، وہ تو سست ہی رہتا ہے۔ جو فیل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فیل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ کسی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ تو میں کہا تھا کہ ایک انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں ہرگز پتہ نہیں، اس لیے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، دوسری حدیث میں پڑھوں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اپنی ان نعمتوں کی اہمیت کو جو ہمیں ملی ہے، اہمیت کو سمجھیں اور اس کا صحیح استعمال بر وقت کر لیں، قبل اس کے کہ وہ وقت ختم ہو جائے اور پھر کفِ افسوس ملنا پڑے۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آپ کو جو سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ڈرایا بھی ہے، ترہیب سے کام لیا ہے کہ اگر ایسے نہیں مانتے، سمپل انداز میں، سیدھے انداز میں اگر نہیں مانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی کر دی ہے۔ کہتے ہیں نا، سیدھی انگلی سے جب گھی نہ لے تھوڑی سی ٹیڑھی کر لیتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم. یقین جانیں اگر اس حدیث پاک کو کبھی تکیے پر سر رکھ کر کے قیامت کے منظر کو سامنے رکھ کر کے اگر سوچیں تو روح کانپ جاتی ہے، روح کانپ جائے گی. یقین جانیں آپ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ. اللہ رب العزت کے پاس پورے لوگ ہوں گے محشر میں. رب کے سامنے بندہ کھڑا ہے. محشر کا دوسرا مسئلہ یا دوسرا مسئلہ، رب کے پاس بندہ کھڑا ہے اور بندہ ابن آدم اللہ رب العزت کے پاس سے اپنے پاؤں میں جنبش بھی نہیں لا سکتا، اپنے پاؤں کو وہاں سے وہ ہٹا نہیں سکتا، وہاں سے کھسک نہیں سکتا. کب تک؟ حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال اور جواب نہ ہو جائے. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اب ذرا اس حدیث پاک کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں اور 5 چیزوں کا سوال ہے اور سوال کا جواب ہے دینا ہے، اور وہاں منمانی نہیں چلے گی، وہاں کوئی کسی کا مددگار بھی نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کا ہیلپر اور سپورٹر بھی نہیں ہوگا، اور کوئی سپورٹر ہو کیسے سکتا ہے. احکم الحاکمین مالک یوم الدین کے سامنے کس کی مجال ہے کہ جا کر کے سفارش کرے؟ کس کی مجال ہے؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. کسی کی مجال نہیں جو وہاں اس کی مدد کر سکے، جو وہاں اس کے کام آ سکے، جو وہاں اس کی سفارش کر سکے. وہ جو کہتے ہیں وہ کہنا صرف ہے، وہ کہاوت ہے کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں کا دامن پکڑ کے ہم نیا پار کر جائیں گے. وہ صرف ایک کہاوت ہے اور بدعقیدگی کی ایک انتہا یہ جملہ ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اللہم سلم پکاریں گے، اللہم نفسی نفسی پکاریں گے. جہاں انبیاء کی مجال نہ ہو وہاں دیگر کا کیا حیثیت ہو سکتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. تو کہنے کی بات یہ ہے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہر شخص کو کھڑا ہونا ہے. لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم وہاں سے جنبش نہیں ہو پا سکتے، وہاں سے ہرگز ہٹا نہیں سکتے. کب تک؟ حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے. سوال کرنے والا رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، احکم الحاکمین ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا، اور انصاف کا دن ہے، اور انصاف پسند ہے، اور انصاف پر مکمل قادر بھی ہے. وہاں کسی کا انٹرفیئر بھی نہیں ہونا، وہاں کسی کی دال نہیں گلے گی. بندہ ہے، بندے کا رب ہے. سوال ہے، سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ. یہ جو تمہیں عمر دی گئی تھی 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 75 سال 100 سال جو بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ یہ امت محمدیہ کی عمر تقریباً عموماً 60 اور 70 کے بیچ کی ہوتی ہے. 60 اور 70 کے بیچ کی ہوتی ہے. اس 60 اور 70 سالہ زندگی پر اتنا ہم اترا جاتے ہیں، اور وہ زندگی جو خالدین فیہا ابدا والی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جہاں موت کو موت آ جائے گی، موت کو موت دے دیا جائے گا اللہ رب العزت کے حکم سے. اور پھر یا تو عیش ہی عیش ہے، مزہ ہی مزہ ہے، یا پھر ذلت ہی ذلت ہے، اور دقت ہی دقت ہے، مشقت ہی مشقت، اور پریشانی ہی پریشانی، عذاب ہی عذاب ہے. اور وہ عذاب اسأل ما الحفیظ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ فرمایا پوچھے گا عن عمرہ فیما افناہ، اس عمر کے بارے میں، اس عمر کے بارے میں سوال ہوگا. یہ عمر تم نے کہاں کھپایا؟ یہ عمر تم نے کہاں گزاری؟ کیا کیا؟ یہ جو 60 سالہ 70 سالہ جو زندگی ملی ہے، 100 سالہ جو زندگی ملی ہے، یا جو کچھ ملی ہے کم یا زیادہ، اس زندگی کا سوال ہوگا. ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. کہاں گئے، کیوں گئے، کس لیے گئے، کیا کیا، پورا ڈیٹیل وہاں حساب ہوگا. ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے، اور آج اس کا سمجھنا بہت آسان ہے. چھوٹی سی موبائل کے اندر ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، اور پوری دنیا کی معلومات اس کے اندر موجود ہوتی ہے.
اللہ رب آپ دیکھو آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، ہم نے آج ان تمام چیزوں کو سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آڈیو ویڈیو سب کچھ PDF کی شکل میں موجود کر رکھا ہے، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، PDF کی شکل میں تو چینجنگ کا چانس نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ سوال کرے گا تمہاری قیامت کے بارے میں، تمہاری عمر کے بارے میں، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ اور پھر بات آ گئی جوانی کی، جوانی کے بارے میں جب عمر کی بات آئی تو جوانی اس میں آ گئی تھی، لیکن جوانی کے بارے میں خصوصاً سوال ہوگا۔ اور میں بتا دوں میرے بھائی دوستو، ایک آدمی زیادہ طاقت و قوت والا ہو، زیادہ لیاقت والا ہو، زیادہ خوبیوں والا ہو تو اس کو ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، تو جس کو ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس سے سوال مسئولیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں، پوری زندگی میں جو یہ جوانی کا جو عالم جو وقت ہے، یہ تمام اوقات میں سب سے سنہری وقت ہے۔ اس میں انسان اگر بن جائے تو بن جائے، اور بگڑ جائے تو پھر اللہ بچائے۔ دیکھیں اس وقت یہ سنہری وقت ہے اور بڑا ہی سینسٹیو وقت ہے، بڑا نازک ہے، بڑا حساس وقت ہے۔ ذرا سا پھسلے تو گئے، اور اگر صحیح ڈگر مل گئی اور صحیح لوگ مل گئے اور صحیح رہنمائی کر دی گئی، صحیح راستے پر چل پڑے تو میرے بھائی دوستو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ بہرحال تو میں کہتا ہوں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں کمائی، کہاں خرچ کیا ہے اس جوانی کو، بات پھر انشاءاللہ تھوڑی سی اور بعد میں آئے گی۔ وَمَالِهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ یہ مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اب میرے خیال مزید میں گفتگو نہیں اس پہ، بس اساسی طور پہ مال کہاں سے کمایا۔ اچھا ایک بات یاد آ گئی، جس طرح سے ہمیں اس بات کا ایمان اور یقین ہے کہ موت آنی ہے، اس وقت آنی ہے جب مقدر ہے، وہیں آنی ہے جہاں مقدر ہے۔ لاکھ جتن کر لیں بچاؤ کا، موت سے مفر نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اسی وقت آئے گی، اسی انداز سے آئے گی، اسی جگہ پر آئے گی، مگر آئے گی۔ میرے بھائیو دوستو، جہاں سے آپ کو یہ ایمان آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے کہ موت یقینی ہے اور ضرور آئے گی، اسی وقت آئے گی، اسی اسٹائل میں آئے گی، اسی جگہ پر آئے گی جیسے جو کچھ لکھا ہے۔ رزق کے بارے میں بھی تو مقدر ہے، رزق بھی تو مقدر ہے۔ جہاں سے آپ نے یہ عقیدہ لیا ہے وہیں سے یہ عقیدہ بھی ہمیں ملا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہمارا پلان ہے، جو عمل ہے، اس کے بارے میں اس کے برخلاف کیوں ہے؟ رزق کے بارے میں بھی مقدر ہے، جو کچھ مقدر ہے اتنا ملے گا، اس وقت ملے گا، اس سے نہ کوئی کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا، کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیوں ہم مال کی حرص میں، اس کی لالچ میں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر رات اور دن، صبح اور شام پیلے پر رہتے ہیں، رات کی نیند کو قربان کر دیتے ہیں، دن کے چین کو بھی ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اور عبادات کو بھی اس کے حصول کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور عدم رضا، اس کی ناراضگی، اس کی خوشنودی، ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر مال کی طلب اور طلب اور اس کے حصول اور جستجو میں کیوں ہم پاگل اور مجنون اور دیوانہ بن جاتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان نہیں کہ جو مقدر ہے وہ ہے، اتنا لے؟ البتہ جس طرح سے آپ کو موت سے بچنے کے اسباب آپ اپناتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو دوا کھاتے ہیں تاکہ موت نہ آئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ دوا اس لیے کھاتے ہیں کہ موت آئے گی ہی نہیں۔ صحت و تندرستی چاہتے ہیں، جب تک جتنی عمر مقدر ہے اتنی عمر میں آپ صحت و تندرستی کے متلاشی ہوتے ہیں، دوا کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ میرے بھائی دوستو صحت کی تندرستی کے لیے اور صحت کے حصول کے لیے آپ
اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، رزق کے حصول کے لیے بھی ناجائز طریقہ استعمال نہ کریں۔ جتنا مقدر ہے وہ مل کے رہے گا، جتنا مقدر ہے وہ مل کے رہے گا۔ یقین جانیں کوئی لاکھ کوشش کر لے، آپ کے رزق میں سے ایک حلالے کو بھی تقسیم کر لیں 1000 سے، اتنا بھی کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو مقدر ہے، اور جتنا دانہ جو گھونٹ آپ کے مقدر ہے، وہ دانہ وہ گھونٹ کھائے، اور کہ حلال کمانا ہے، دوسری اور غیر مناسب جگہ پر اسے استعمال نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے حدیث کا آخری ٹکڑا ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تم نے اپنے علم کی بنیاد پر کیا کچھ عمل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ علم آپ حاصل کریں، اس علم کی بنیاد پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم ہو گیا، اللہ رب العزت کی توحید کی بابت آپ کو خبر ہو گئی، اس کے باوجود اگر توحید میں خلل ہے تو قابل گرفت ہے۔ اگر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع اور پیروی کی واجبیت اور اس کی فرضیت کا علم اور خبر ہو گئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے اعتنائی بے توجہی برتی تو یہ قابل گرفت عمل ہے۔ اور آپ نے بدعت و خرافات کی مذمت، اس کی قباحت و شناعت کو سمجھ لیا، پرکھ لیا، جان لیا، اور آپ کو بتا دیا گیا، اس کے باوجود اگر آپ نے بدعت و خرافات سے، باطل رسوم و رواجات سے اگر اپنے آپ کو، اسی طرح سے جو وسوسے اور وہم اور ان تمام چیزوں سے اگر اپنے آپ کو نہیں بچایا تو آپ قابل گرفت ہیں۔ اسی طرح سے آپ قیاس کرتے چلے جائیں، جن جن چیزوں کے بارے میں آپ نے سیکھا، پرکھا، سمجھا، اور پھر اس کے مطابق اگر عمل نہیں کیا تو پھر آپ قابل مواخذہ اور قابل گرفت ہیں۔ رب کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ جو کچھ تم نے سیکھا تھا اس کے مطابق عمل کس حد تک کیا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ توجہ عمل پر دے، اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو سیکھیں، دیکھیں صحابہ کے بارے میں کیا ملتا ہے، 10 آیت سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، جب تک عمل نہیں کر لیتے اگلی 10 آیت نہیں سیکھتے تھے۔ اسلاف کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی، اور میں بتا دوں آپ کو، اسلاف کو اللہ رب العزت نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں سراہا ہے، ایسے تو نہیں سراہا ہے۔ وہ چلتی پھرتی کتاب و سنت کی عملی تفسیر اور تصویر تھے۔ وہ قرآن و حدیث کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ہم قرآن و سنت کو پڑھ تو لیتے ہیں، اگر پڑھ لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ، میں نہیں کہتا کہ مکمل نہیں پڑھتے، مطلب یہ ہے کہ جو نسبت ہے وہ نسبت کم ہے پڑھنے والوں کی۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے غور کرنے کا۔ تو جو پڑھتے بھی ہیں تو پھر عمل کا مسئلہ آتا ہے، تو عمل میں تو ہم اس حد تک کوتاہی کے شکار ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ جی ہمارا محافظ ہے، العلامہ والحفیظ، اللہ ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی دوستو، تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تیسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، یقیناً سنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوبیوں سے لیس، 7 خوبیوں سے متصف افراد کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ اس دن نصیب کرے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں 2 چیزیں غور کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، پوری دنیا کے لوگ از آدم تا آخر جتنے اللہ کے بندے ہیں سب وہاں اکٹھے ہوں گے، اور آسمان سورج بالکل قریب ہوگا۔ اب ذرا سوچیں، سورج قریب ہے اور اس کی شدت اور اس کی حرارت اپنے عروج پر ہوگی، اور ازدحام پوری انسانیت کا ہوگا، شروع سے لے کر کے آخر تک ساری انسانیت اکٹھا ہوگی، اور جہنم کھینچ کر 70,000 لگام کے ساتھ کھینچ کر کے لے آئی جائے گی۔ اب یہ 3 طرح سے گرمی، شدت، پریشانی، اب آپ اندازہ کریں وہ وقت، اور وہ 50,000، آج کے 50,000 دن کو ملا لیں تو وہ ایک دن ہوگا۔ فی یومن
50,000 سنہ، 50,000 آج کا دن وہ ایک دن کے برابر ہوگا، اتنا بڑا دن ہوگا۔ اور پھر اتنی جو ہے وہ کیفیت ہوگی، سورج قریب ہے، لوگوں کا ازدحام ہے، جہنم کھینچ کے لا کر کے رکھ دی گئی ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن کو یاد کرو جس دن جہنم کو کھینچ کر کے لے آیا جائے گا، اور 70,000 زمام لگے ہوں گے، لگام، یعنی وہ اتنی جو ہے بے قابو ہوگی، اس کو لگام لگایا گیا ہے کہ وہ قابو میں رکھنے کے لیے۔ اب وہ جہنم کی تپش، سورج کی تپش، لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے لوگوں کا سانس لینا، پھر اس کی جو تپش، اس کی جو حرارت، ان تمام کیفیات کے ساتھ ذرا آپ اس کی ہولناکی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس ہولناکی کے عالم میں سائے کے لیے ہر آدمی کی طلب ہوگی، کاش کوئی سایہ مل جاتا جہاں جا کر کے تھوڑی دیر آرام کر لے۔ اور سایہ وہاں نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور عرش کتنا بڑا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرش عظیم، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نبی پاک نے حدیثوں میں بھی کہا ہے، عرش عظیم ہوگا۔ اس عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا تو 7 قسم کے افراد کو۔ یہ 7 خوبیاں ایک آدمی میں ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے الامام العادل، انصاف پرور حکمراں، انصاف پرور حکمراں، نگراں۔ اب دیکھیں یہ ملکی پیمانے پر بھی ہو سکتا، صوبائی پیمانے پر بھی ہو سکتا، ضلعی پیمانے پر بھی ہو سکتا، اور اسی طرح سے اور آپ آ جائیں تو گاؤں کے پیمانے میں بھی ہو سکتا، قوم قبیلے کے پیمانے پر بھی ہو سکتا، گھر کے پیمانے پر بھی ہو سکتا۔ جس بھی پیمانے پر اگر آپ چند لوگوں کے نگراں ہیں، آپ ان کے حکمراں ہیں، آپ ان کے سرپرست، اغوا اور مکھیا ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ یہ نہیں کہ پردھان جی اس پر توجہ دیں گے جس نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ اگر اس پردھانی میں وہ شخص آتا ہے، اس بیلٹ میں وہ آتا ہے جس کے وہ پردھان ہیں، جس کے وہ مکھیا ہیں، جس کے وہ سرپرست ہیں، جس کے وہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہیں، اس کی ذمہ داری، اس کی دیکھ ریکھ اور اس کا تحفظ اور ساری چیزیں اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس نے اس کی ذمہ داری سے ذرہ برابر بھی کوتاہی کی، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آج طاقت کا نشہ بہت چل رہا ہے، لوگ طاقت کے نشے کا برا استعمال کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نشہ اترے گا، اور یہ نشہ جب اترے گا تو وہ انجام ہوگا جس انجام کے انجام کو سوچ کر انسان تھرا جائے۔ میرے بھائیو دوستو، الامام العادل، انصاف پرور حکمراں ہو، انصاف پرور نگراں ہو، محافظ ہو۔ اگر انصاف کے ساتھ اس نے کام کیا ہو، وہ آپ کا ہمنوا ہو تب بھی انصاف کرنا ہے، وہ آپ کا عزیز اور پیارا ہو تب بھی انصاف کرنا ہے، اس سے آپ کی نہیں جمتی نہیں جچتی تب بھی انصاف کرنا ہے، آپ کے قبیلے کا ہے تب بھی انصاف کرنا ہے، اور آپ کے قبیلے سے ہٹ کے ہے تب بھی انصاف کرنا ہے، اس سے آپ کی بنتی ہے تب بھی انصاف کرنا ہے، نہیں بنتی ہے تب بھی انصاف کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس پیمانے کو ملحوظ رکھا، رب کی نگاہ میں آپ محبوب ہیں۔ عرش کے سائے تلے جن کو سایہ ملے گا، اس ہولناکی کے عالم میں ان میں سے آپ ایک ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس کا انجام بد سے آپ بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائی دوستوں، بات آگے نکل جائے، دوسری بات یہ ہے، وہ شاب، جو نقطہ ہے، شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس کی زندگی، جس کی نشو نما، جس کے ایام اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرے۔ میرے بھائیو دوستو، نوجوان ہی کایا پلٹتے ہیں، انقلاب نوجوان لاتے ہیں، اور نوجوانوں نے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جن کو تاریخ کبھی مسخ نہیں کر سکتی۔ تاریخ کے پنے بھرے پڑے ہیں،
اور سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں، سنہری انداز سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بات آگے نکل جائے گی، تو میں کہہ رہا تھا کہ شاب نشأ فی عبادت ربی، اپنے رب کی عبادت میں جس نوجوان نے اپنی جوانی کو خرچ کیا ہو، لگایا ہو، اس پر صرف کیا ہو، ان میں سے جنہیں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، ایک ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، جوانی کی عبادت، جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی جنون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور آپ یاد رکھیں جوانی میں خواہشات زیادہ ابھرتے ہیں، جوانی میں خواہشات زیادہ ابھرتے ہیں، اور خواہشات پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو انجام دینے کی طاقت و قوت بھی ہوتی ہے، جذبات سے وہ لبریز ہوتا ہے، جذبات سے مغلوب بھی ہو جاتا ہے انسان جب جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، جوانی کے ایام میں جب ہوتا ہے۔ آپ میرے بھائیوں سے آپ یاد رکھیں الشاب شعبۃ من الجنون، کہا جاتا ہے کہ جوانی یہ دیوانگی کی ایک قسم ہے، اور جب آدمی دیوانگی کے عالم میں ہو تو پھر وہ سوچتا نہیں آگے کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا، وہ انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ لیکن اس موقع پر اس ایام میں، جس ایام میں انسان دیوانگی کے ایام میں ہو، اور جن ایام میں وہ جذبات سے بالکل مغلوب بھی ہو جاتا ہو، ان ایام میں اگر جذبات کو کنٹرول کر لے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شاب نشأ فی عبادت ربہ کو موقع دیا گیا ہے کہ اس عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ باوجود مکمل طور پر قدرت کے باوجود ایک انسان ان برائی سے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے اور بچا لیتا ہے، تو اسی لیے عرش کے سائے تلے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو یہ ہو گئی نمبر 2۔ نمبر 3 ہے ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور ایک وہ ہے جس کا دل مسجد سے لڑکا ہوا ہو، یعنی مسجد سے، اب دیکھیں یہیں سے مسجد کی فضیلت اور مسجد والوں کی فضیلت اور مسجد سے دل لگے تو ان کی فضیلت، تو اور بہت ساری چیزیں بہرحال معلوم ہوتی ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت سے معمور ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی عبادت سے لگاؤ ہوتا ہے، اس کو چاشنی ہوتی ہے، اور اس سے ان کے دلوں کو فرحت اور خوشی میسر ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت مواقع فراہم کرے گا۔ اور دو وہ آدمی ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں آپس میں، اور وہ جب ملتے ہوں تو اسی اللہ کی محبت کی خاطر، دین کی محبت کی خاطر ملتے ہوں، اور جب کبھی وہ آپس میں جدا ہوں تو جدائی بھی ہوتی ہو تو اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر اور اللہ رب العزت کے دین کے نام پر۔ اور نمبر 5 ہے وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ۔ میں ذرا سیاست پر گفتگو کر کے 2-4 باتیں اور میں کروں گا جوانوں سے خطاب کر کے، 2-4 نقطے خصوصاً، تو میں یہ حدیث پوری کر دوں کہ ایک وہ آدمی، اس آدمی کو بھی وہاں جگہ ملے گی جسے کسی خوبصورت، خوبرو اور اعلیٰ حسب نسب والی عورت نے دعوت گناہ دیا، اس نے خود موقع فراہم کیا، اور وہ دیکھنے میں جمیل ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، وقت کی پری ہے، اس نے دعوت گناہ خود دیا ہے، اور وہ حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ گھرانے کی ہے، اعلیٰ نسب کی ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، خاندانی طور پر اس کا ایک مقام ہے، اور پھر ظاہری طور پر وہ خوبصورتی کا ایک پیکر ہے، مجسم پیکر ہے۔ وہ اگر آپ کو دعوت گناہ دے، اس موقع پر آپ کہیں انی اخاف اللہ۔ واقعہ یاد کریں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، دروازے بند ہیں، دعوت گناہ کے مکمل اسباب موجود ہیں، گناہ کرنے پر بندہ مکمل طور پر قادر ہے، بلکہ گناہ نہ کرنے پر سزا اور جیل کی دھمکی بھی ہو رہی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کا ڈر ہو اور اس کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ دنیا کے تمام مخالفین کا ایک انسان مقابلہ کر لیتا ہے، اور خصوصاً جوان جب برائی پر آمادہ ہو تو ہر برائی کر لیتا ہے، لیکن اسی طرح جب وہ اللہ رب العزت کی محبت اس کے سینے میں گھر کر جائے تو یقین جانیں وہ پوری دنیا سے پنگا لے سکتا ہے اور لے لیتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے عرش کے سائے تلے جگہ دینی ہے، وہ آدمی ہے جسے ایک خوبصورت اور اعلیٰ نسب والی عورت نے دعوت گناہ دیا، لیکن وہ اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اس گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیا اور بالکل پاک و صاف نکل گیا، تو ایسے شخص کو بھی موقع ملے گا۔ اور آج میں بتا دوں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے۔ آج تو کس قدر نوجوان عموماً بے راہ روی کا شکار ہے، اور خصوصاً نفس پر ان کنٹرولنگ کے حوالے سے۔
اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، اور پھر اس کے استعمال سے جو برے نتائج ہو رہے ہیں وہ بھی آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، دیگر ذرائع سے اور سوشل میڈیا اور دیگر آلات سے ہم اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ترقی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس کا استعمال غلط ہے، یہ اس کا استعمال ہی میں کر رہا ہوں جو آپ محظوظ ہو رہے ہیں، میں بھی آپ کو کچھ پیش کر رہا ہوں، تو میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اس کا استعمال غلط ہے، لیکن اس کا برا استعمال غلط ہے۔ اس کا صحیح استعمال ضرور کیا جائے۔ اس کی مثال چاقو اور چھری جیسی ہے، آپ اس سے سیب کاٹو اور اسی طرح سے پھل وغیرہ کاٹو، اور دیگر چیزیں جو کام کی چیزیں ہیں وہ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ آپ کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی کے ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی کی انگلی کاٹ سکتے ہیں، کسی کی آنکھ چاقو سے نکال سکتے ہیں، لیکن میرے دوستو اس صدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه کہ ایک وہ بھی آدمی ہوگا جس نے صدقہ نہایت ہی خفیہ انداز سے کیا، اور خفیہ اس انداز سے کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا پائے گا۔ تو میرے